ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول ہوں گے، مگر آج کی ویڈیو میں آپ کو نہ صرف تاریخی لحاظ سے مراد اول کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ایسے الفاظ جو اکثر نہیں بیان کیے جاتے، مگر ہم اپنی ویڈیوز میں تمام حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر ہماری ویڈیوز پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، مگر ہم مکمل ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ سلطان مراد اول بن ارحان غازی بن عثمان غازی بن ارطغرل غازی بن سلیمان شاہ سن 1359 سے سن 1399 تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان تھے۔ وہ ارحان غازی کے صاحبزادے تھے، جو بازنطینی شہزادی ہیلن، جسے شہزادی نیلوفر بھی کہا جاتا ہے، کے بطن سے پیدا ہوئے، اور وہ 1359 میں اپنی والد کے وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ سلطان مراد اول بہادر، مجاہد، کریم اور دیندار فرمانروا تھے۔ نظم و ضبط کے بڑے پابند، نہایت عدل پسند، غریب پرور رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والے، سپاہ کا خیال رکھنے والے، غزوات کا شغف رکھنے والے، مساجد، مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کے شوقین انسان تھے۔ سلطان مراد اول ارحان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام سلیمان پاشا تھا، جو کہ گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہوئے تھے۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کی پہلی شخصیت تھے جن کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب لگایا گیا۔ اس سے پہلے آپ کے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ امیر لکھا جاتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا حکمران بنتے ہی سلطان مراد اول نے یورپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر کرمانیہ کے امیر نے سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، تو سلطان نے یورپ کو چھوڑ کر پہلے اس بغاوت کو ختم کیا اور پھر یورپ کی طرف بڑھنے لگا۔ مراد اول کے سلطان بننے سے پہلے ہی بازنطینی سلطنت پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سلطان مراد اول نے 30 سال تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی، جن میں سے 24 سال میدان جنگ میں گزرے اور ہمیشہ کامیاب رہے۔ سلطان مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ میں صرف بازنطینی سلطنت سے تھا، مگر مراد اول نے تریس، مقدونیہ اور جنوبی بلغاریہ کو بھی مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا، اور شہنشاہ قسطنطنیہ مراد اول کو سالانہ خراج دینے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ سلطان مراد اول کی فتوحات اور کامیابیوں کا مزید ذکر کیا جائے، آپ کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ایک واقعہ سنائیں گے، جس میں سلطان مراد اول نے اپنے سگے بیٹے شہزادہ سادوجی کی آنکھوں میں سیسا ڈال کر اندھا کیا اور پھر اپنے اس اندھے بیٹے کو قتل کر دیا۔ سلطان مراد اول کے اس بیٹے کا جرم کیا تھا؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 771 ہجری میں شہنشاہ قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کو سالانہ خراج ادا کرتا تھا۔ جب شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس سے مال ختم ہوا تو اس نے قرض لے کر روم کا سفر کیا اور توپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوئے۔ تو واپسی پر وینس کے قریب کچھ ساہوکاروں نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو گرفتار کر لیا، جن کا وہ مقروض تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ روم جاتے ہوئے اپنے بیٹے اینڈرونکس کو تخت پر بٹھا کر گیا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا والد گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے حکمرانی کی لذت میں اپنے والد کو آزاد نہ کروایا، مگر شہنشاہ قسطنطنیہ کے چھوٹے بیٹے نے والد کو آزاد کروایا۔ تو قسطنطنیہ پہنچ کر شہنشاہ قسطنطنیہ نے اینڈرونکس کو معزول کر دیا اور چھوٹے بیٹے کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ اینڈرونکس کے بیٹے کو اپنے باپ کی حق تلفی پر غصہ آیا اور وہ سلطان مراد اول کے بیٹے شہزادہ سادوجی سے ملا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ قسطنطنیہ اور مراد اول کو تخت سے اتار کر خود سلطان بن جائے۔ مراد اول اس وقت ایشیائے کوچک میں تھے اور اپنے بیٹے شہزادہ سادوجی کو ترک سپاہ کا افسر بنا کر گئے ہوئے تھے۔ سادوجی نے مراد اول کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا اور اینڈرونکس کے بیٹے نے بھی اس کا ساتھ دیا اور ایک نوجوان فوج بھی تیار کر لی، مگر ان کی تیاری کے دوران ہی مراد اول کے جاسوس نے آپ کو خبر پہنچا دی۔ آپ فوراً واپس آئے اور شہنشاہ قسطنطنیہ سے ملاقات کی اور فوراً دونوں شہزادوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سلطان مراد اول نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے کہا کہ بغاوت کے جرم میں دونوں شہزادوں کو بینائی سے محروم کر دیا جائے۔ سلطان مراد اول نے اپنے بیٹے شہزادہ سادوجی کی آنکھوں میں سیسا ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور بعد میں اپنے اس اندھے بیٹے کو قتل کر دیا، مگر شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنے بیٹے کی تھوڑی سی بینائی ختم کرنے کے بعد اسے معاف کر دیا۔ بعض تاریخ دانوں نے اسے سلطان مراد اول کی طرف سے ظلم قرار دیا ہے،
مگر آپ کے جد امجد ارطغرل غازی نے فرمایا تھا کہ غدار کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور میں غدار کو کبھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ نے سلطان مراد اول کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کی روح سے اس نے سلطنت عثمانیہ کی باجگزاری از سر نو قبول کی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو سلطان کی خدمت میں بھیج دیا۔ سلطان مراد نے 30 سال تک اس حکمت اور مہارت کے ساتھ عثمانی سلطنت کی فرمانروائی کی کہ کوئی ان کی برابری نہ کر سکا۔ سلطان مراد نے بہت سے اہم کام سر انجام دیے۔ وہ 37 معرکوں میں خواہ وہ اناطول میں ہوئے یا بلقان میں اترے، اور تمام میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ فرانسیسی مورخین نے سلطان مراد اول کے بارے میں لکھا کہ مراد خاندان عثمان کی عظیم ترین شخصیات میں سے تھے۔ جب ہم ان کی شخصیت کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو ہم انہیں اس عہد کے تمام یورپی حکمرانوں سے بہت بلند سطح پر پاتے ہیں۔ سلطان مراد اول کو اپنے والد سے ایک بہت بڑی سلطنت وراثت میں ملی، جس کا رقبہ 95,000 مربع کلومیٹر تھا، اور جب سلطان مراد اول شہید ہوئے تو اپنے بیٹے بایزید کو 5 لاکھ مربع کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دی۔ گویا سلطان مراد اول نے 29 سال میں اپنے باپ اور خاندان کی چھوڑی ہوئی سلطنت میں 5 گنا سے بھی زیادہ اضافہ کیا۔